صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم۔ محترم دوستو بزرگو، یہ حدیث جو صحابی نقل فرما رہے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت، ان کا نام پڑ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی کا۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی بلی والے۔ ترمذی شریف کی روایت میں عبداللہ بن رافع نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک بلی تھی، میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا، رات کو جو بلی تھی اس کو میں درخت پر رکھ دیتا تھا، اور جب بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا تو بلی کو اپنے ساتھ لے لیتا تھا، اس سے کھیلتا رہتا تھا، اس لیے لوگوں نے میرا نام ابو ہریرہ یعنی بلی والے یہ رکھ دیا۔ بہت بڑے صحابی ہیں۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہوا، اس وقت یہ اسلام لائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے ساتھ تقریباً 4 سال کے قریب ہو رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 4۔ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جو باتیں ہیں، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی نقل کرنے والے صحابہ ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ 5374 حدیثیں یہ اکیلے نقل کرتے ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں یہ نقل کرنے والے ہیں۔ صرف 4 سال رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ آپ اتنی کم مدت آپ کی صحبت میں رہے ہیں، پھر بھی آپ اتنی حدیثیں جانتے ہیں، اتنی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے ہاں۔ کیا وجہ ہے؟ فرماتے تھے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا ہوں، آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں، دن رات آپ کے ساتھ۔ مہاجرین صحابہ تھے، اپنے بیپار میں مشغول ہیں، انصار صحابہ تھے، اپنے کھیتوں میں مشغول ہیں۔ انصار صحابہ جو ٹائم اپنا کھیتوں میں نکال رہے ہیں، اور ایسے ہی مہاجرین صحابہ جو ٹائم اپنا بیپار میں خرچ کر رہے ہیں، وہ پورا کا پورا ٹائم میں علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور وہ بھی بھوکے پیٹ۔ بہت سارے واقعات ہیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، ابو بکر صدیق گزرتے تھے، پوچھتے تھے کیا ہے ابو ہریرہ؟ حضرت عمر گزرتے تھے، کیا ہوا ابو ہریرہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا تھا سمجھ جاتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا ہے، چلو ابو ہریرہ گھر پہ چلتے ہیں۔ گھر جا کر پوچھا دودھ ایک کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا ہے دودھ، ایک پیالہ دودھ ہے، لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ، جتنے بھی علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر صفہ میں رہتے ہیں، ان سب کو بلا لاؤ۔
دودھ کتنا ہے؟ ایک پیالہ، ایک پیالہ دودھ ہے۔ 70 سے زائد صحابہ ہیں جو صفہ میں علم حاصل کرتے ہیں، 70 سے زائد۔ ابو ہریرہ جا تو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن وہ دل میں سوچ رہے ہیں ایک پیالہ ہے، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، اور سارے صحابہ کو بلا رہے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، 70 سے زیادہ صحابہ ہیں، کس کے نصیب میں آئے گا؟ وہ سوچ بھی رہے ہیں، سب کو بلا کے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ ایک ایک کو پلانا شروع کرو۔ پھر واپس وہی بات انہوں نے سوچی کہ پلانے کی باری بھی میری، یعنی میرا بھی نمبر کہاں اخیر میں بچے گا تو آئے گا۔ خیر دودھ پلایا، سب نے پیا، ایک پیالہ دودھ ہے، سب نے شکم سیر ہو کر پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا پی، اشرب، پی، پیا۔ واپس دینے لگے، حضور نے فرمایا اور پی، اور پیا، واپس اور پی، پلایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، برکت آئی دودھ میں، ایک پیالے میں اتنے سارے صحابہ نے دودھ پیا، وہ بھی پیٹ بھر کے، برکت کے لیے نہیں، پیٹ بھر کے۔ تو بھوکے پیٹ ہوتے تھے، چونکہ ان کی نشو و نما جو ہوئی ہے وہ بھی یتیم ہونے کی حالت میں، خود فرماتے ہیں نشأت یتیما وہاجرت مسکینا، میری نشو و نما، میں جو بڑا ہوا ہوں اپنے بچپن میں بڑا ہوا ہوں یتیم ہونے کی حالت میں، باپ نہیں تھے، مسکین ہونے کی حالت میں نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی ہے۔ ان کا قبیلہ دوس ہے، دوس نام کا قبیلہ ہے، ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ ان کی والدہ پہلے ایمان نہیں لائی تھی، انہوں نے خود دعوت دی۔ ایک مرتبہ جب زیادہ زور لگایا، ان کی والدہ کو ایمان کی دعوت دینے میں زیادہ زور لگایا، تو والدہ نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے۔ فوراً ہی چل دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کیا، اللہ کے رسول سے روتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ نے تو ایسے الفاظ کہہ دیے جو آپ کی شان میں گستاخی تھی، میرے والدہ کے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ وہاں سے واپس لوٹے، اپنے گھر تشریف لائے، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند تھا، اندر سے پانی ڈالنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر رکے، ان کی والدہ نہا دھو کر دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا اور فوراً فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں۔ خوش ہو گئے۔ یہ خوشی کی خبر سن کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے اور میری والدہ کے لیے دعا کیجیے۔ کیا دعا؟ وہ بھی بتائی کہ اللہ کے جو بندے ہیں، مومن بندے، ان مومن بندوں کے دل میں ہماری محبت اللہ ڈال دے، میری اور میری والدہ کی محبت اللہ ڈال دے، یہ اللہ سے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرما دی ان کے لیے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ایمان والے بندے ہیں، جن کو میرے متعلق کوئی خبر پہنچے گی، وہ ایمان والا بندہ مجھ سے اور میرے والدہ سے ضرور محبت کرے گا۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ یہ پورا واقعہ سناتے تھے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا فرمائی ہے کہ ہم دونوں کی محبت ایمان والے بندوں کے دل میں ڈال دیں۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی محدث ان کے علم کے بغیر عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ 5374 حدیثیں نقل کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ بھولنے کی تھوڑی عادت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول کچھ باتیں میں بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابسط رداء، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ فرمایا جو بھی بندہ یہ اپنی چادر کو پھیلائے گا یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کر لوں،
پھر اس کے بعد اس چادر کو اپنے سمیٹ لے گا اور اپنے سینے سے لگا لے گا تو وہ کبھی بھی بات بھولے گا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا, چادر پھیلا دی حضور کے حکم پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی, اس کے بعد چادر کو سمیٹ دیا اور اس کے بعد اپنے سینے سے ملایا. وہ فرماتے ہیں آج تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اب بھولا نہیں. اللہ نے حافظہ دیا تھا. اس سے پہلے میں نے ان کا ہی واقعہ سنایا تھا کہ مروان نے ان کو بلایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ, حدیث سناؤ. اپنے کاتب کو, اپنے پیے کو مروان نے پیچھے بٹھا دیا تخت کے پیچھے. ابو ہریرہ جو بھی حدیث سنائیں وہ حدیث کے الفاظ اسی طرح لکھ لینا جس طرح ابو ہریرہ بولتے ہیں. 1 سال کے بعد واپس مروان نے بلایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, واپس فرمایا حدیثیں سناؤ. حدیثیں وہی سنائی اور انہی الفاظ کے ساتھ سنائی 1 سال سے پہلے جو جن الفاظ کے ساتھ سنائی تھی انہی الفاظ میں. وہ کاتب فرماتے ہیں, وہ پیے جو تھا مروان کا وہ فرماتا ہے ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا. حافظہ اللہ نے غضب کا دیا تھا. یہ تھے ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی. بڑی قربانیوں کے ساتھ علم حاصل کیا تو اللہ نے ان کو مقام دیا. سن ہجری 57, 58 یا 59 3 قول ہے, ان میں ان کا انتقال ہوا. وہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, کہ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے, تمہاری صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے, لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ایک انسان کا ظاہر ہے, جو ہر انسان کو اللہ کی مخلوق کو نظر آتا ہے. ایک اس کا ظاہر, جیسے میرا بدن, یہ میرا ظاہر ہے. ہماری زندگی کی ضروریات جو ہم سب کو نظر آتی ہے, میرا گھر, میری سواری, میرا کاروبار, یہ سب ظاہری چیزیں ہیں جو ہم سب کو نظر آتی ہیں. جو چیزیں مخلوق کو نظر آتی ہے, انسان کو نظر آتی ہے, اس کو انسان اچھا بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا جسم اچھا رہے. صحت کے لیے جتنی بھی چیزیں مفید ہیں وہ کھائے گا, پیے گا. جسم بڑھنے کے لیے, باڈی بڑھنے کے لیے, طاقت آنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کھائے گا, پیے گا. اپنے جسم کو خوبصورت بنائے گا, اپنی سواری کو خوبصورت بنائے گا, اپنے گھر کو خوبصورت بنائے گا. دکھتی ہے چیزیں. گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو تو فوراً ہمارا گھر صاف ہونا شروع ہوتا ہے. روزانہ ہم رہتے ہیں تو وہ اسی حالت میں رہتا ہے, لیکن کوئی مہمان آنے والا ہو تو کیا ہوتا ہے, گھر صاف کرتے ہیں. عورتیں گھر کی صاف کرتی ہے نا, دکھے گا تو باتیں ہوگی. صاف کرتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو رنگ و روگن کرتے ہیں, کلر کرتے ہیں, دکھے گا یہ. تو جو ظاہر چیزیں ہوتی ہے, انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ وہ اس کو بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے, اچھا بنانے کی, اچھے سے اچھی بن جائے, وہ اس کی پوری کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اس اچھائی کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتا ہے. اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں. قرآن کریم میں جب منافقوں کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں نا تو کیا فرماتے اللہ رب العزت, اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم, ان منافقوں کو تو دیکھے گا, ان منافقوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بھا جائیں گے. اتنے تگڑے, اتنے موٹے, اتنے تازے ان کے جسم ہیں کہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے. ان کے جسم کی تعریف قرآن کرتا ہے. انہوں نے جسم کے پیچھے محنت کی. دکھتا ہے اس لیے انسان جسم کے پیچھے محنت کرتا ہے. صبح سے شام تک دیکھو, کوئی اپنی باڈی بنانے میں مشغول ہے, کوئی جم میں جاتا ہے, پتہ نہیں کیسی کیسی شکلیں اختیار کی ہوئی ہے جسم بنانے کے لیے. پوری محنت ہے اپنی صحت بنانے کے لیے, جسم بنانے کے لیے, پوری محنت.
تو منافقوں کے بارے میں قرآن نقل کرتا ہے، انہوں نے جسم بنائے ہیں جو دکھتے ہیں، اور تم کو وہ جسم بھا جائیں گے، اچھے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کے یہاں جسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ نے پتلا انسان بھی بنایا، موٹا انسان بھی بنایا، دبلا انسان بھی بنایا، طاقتور انسان بھی بنایا، کالا بھی بنایا، گورا بھی بنایا، سرخ لال کلر کا بھی بنایا، زرد کلر کا بھی بنایا، طرح طرح کے انسان بس رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں اس کلر کا کوئی اعتبار نہیں، شکل و صورت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے شکل دیتا ہے۔ کسی کالے کو فضیلت ہے گورے پر، یا گورے کو فضیلت ہے کالے پر، ایسا نہیں ہے، کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، قرآن کی کسی آیت میں یہ بات نہیں ملے گی کہ ایسی شکل ہوگی تو وہ اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے، نہ۔ انسان کا جسم، انسان کی صورتیں، انسان کی شکلیں، اس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ جس جسم کو بنانے کے لیے، جس صورت اور شکل کو بنانے کے لیے مستقل بیوٹی پارلر کھلے ہیں، ان شکل کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے یہاں، چاہے تم کتنے ہی پاؤڈر لگا لو، چاہے کتنی ہی لالیاں لگا لو، کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی مقام اللہ کے یہاں نہیں۔ ایک دوسری چیز ہے انسان کے اندر جس کو وہ باطنی چیز ہے جو ہم کو دکھتی نہیں ہے، یہ تو میں نے ظاہر کا تذکرہ کیا، ایسے انسان کے اندر باطنی چیز ہے جو ہم کو دکھتی نہیں، جس کو ہم دل کہتے ہیں، اس دل کا مقام اللہ کے یہاں ہے، اس کا مرتبہ ہے، وہ دل بنانے کی ضرورت ہے، وہ دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس دل کو بنایا جائے، چاہے انسان اپنی ذات پر، اپنے مال پر کتنی ہی محنت کر لے، وہ محنت اس کی رائگاں جائے گی۔ اگر وہ محنت کرتا ہے دل پر تو وہ محنت اس کو کامیابی دلائے گی، اور یہ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یوم لا ينفع مال، انسان کا مال، یہ انسان کو اللہ کے نزدیک نہیں کرے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انسان اولاد کے پیچھے کتنی محنت کر لے، ان کے ظاہر کو بنانے کے لیے کتنی ہی محنت کر لے، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن انسان اگر اپنے دل پر محنت کرتا ہے اور اس کو تندرست صحیح سالم بنا لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آئے گا، اپنے باطن کو سنوار کر آئے گا، اللہ کے یہاں وہی کامیاب ہے۔ ظاہر کو بنانا، اس کے اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں، باطن کو بنانا، اس کا اللہ کے یہاں مقام ہے۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے میرے دوستوں کہ ظاہر کو بنانے کی خود محنت صبح سے شام تک ہوتی ہے، لیکن دل کو بنانے کی محنتیں کم ہیں، اور ہیں محنتیں تو ان میں ہم شریک نہیں ہوتے، ہماری شرکت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں مقام ہے تو دل کے بنانے کا مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں فرمایا ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ جسم میں، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ لوتھڑا سدھر جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے تو وہ انسان صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کے سدھرنے پر، اس کی اصلاح پر، انسان کے جسم کی اصلاح ہے اور اس کا سدھار ہے، اور اس کے بگڑنے پر اس انسان کے جسم کا بگاڑ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے۔ لیکن میرے دوستو، ہم لوگوں کے نگاہ میں اصل جو مقام ہے وہ جسم کا ہے، اس لیے ہم پورا دن جسم کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک اور بیٹھے ہوئے صحابی سے، یہ جو آدمی گزرا ہے وہ آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا واللہ هو حری ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع، اللہ کی قسم جو یہ آدمی گزرا ہے نا وہ اس قابل ہے، اس لائق ہے
کہ اگر وہ کسی جگہ اپنے خطبے کا پیغام بھیجے گا، اپنا پیغام بھیجے گا، نکاح کا، سگائی کا پیغام بھیجے گا، تو اس کا پیغام قبول کیا جائے گا اور اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اگر وہ کسی کے بارے میں سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی اس کی بات مانی جائے گی۔ ایسا آدمی ہے اور یہ اشراف الناس میں سے ہے، بڑے لوگوں میں سے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صاحب ایک آدمی گزرے، دوسرے ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ان سے، یہ جو آدمی گزرے ہیں یہ تمہارے نزدیک کیسے ہیں؟ فرمایا کہ حری ان خطب اللہ یلقح وان شفع اللہ یشفع وان قال اللہ یسمع۔ یہ آدمی تو ایسے ہیں کہ اگر کسی جگہ اپنی سگائی کا پیغام بھیجے، نکاح کا پیغام، تو ان کا نکاح کا پیغام قبول نہ ہو، ان کی بات قبول نہ ہو۔ اگر کسی کی سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، ایسا آدمی، یعنی اس کا کوئی مقام نہیں سماج میں۔ پہلے والے آدمی کا بہت اونچا مقام اور اس آدمی کا سماج میں کوئی مقام نہیں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ھذا خیر من ملء الارض مثلہ، پہلا جو آدمی گزرا ہے اس آدمی سے دنیا بھر جاوے، ایسے دنیا بھر میں آدمی ہو جاوے، اور اس کے مقابلے میں یہ دوسرے نمبر پر جو گزرا ہے جس کو تم نے کہا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی بات نہ مانی جاوے، یہ آدمی جس کا مقام تمہارے یہاں نہیں ہے کوئی بھی، یہ آدمی اس پہلے والے آدمی سے بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی وہ آدمی جو پہلے نمبر پر گزرا جس کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ دنیا بھر کر ہو جاوے، لیکن یہ اکیلا آدمی ان سے بہتر ہے۔ اس آدمی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ظاہر کو دیکھ کر کہ پہلا آدمی بالکل ہٹا کٹا گزرا، اس کا لباس بھی اچھا تھا، کپڑے اچھے تھے، ظاہری بدن اچھا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا، اور دوسرا جو آدمی گزرا تھا اس کی شکل تھوڑی اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دل کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے یہاں مقام کس چیز کا ہے بھائی؟ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی اگلی قوموں میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی چل رہا تھا، بہت اچھا جوڑا پہنا ہوا تھا، اس کا جو کپڑے کا جوڑا تھا اس کو بہت اچھا لگتا تھا، وہ عجب میں مبتلا ہو گیا تھا، اپنے بارے میں اچھائی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں بہت اچھا لگتا ہوں، اور چلتے چلتے مٹک کر فخر کر کے چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت کو ناپسند آیا، دل کی حالت خراب تھی، تکبر تھا، عجب تھا، جوڑا تو بہت اچھا پہنا ہوا تھا، جسم تو بہت اچھا تھا، اللہ نے سزا دی اسی وقت۔ کیا سزا دی؟ کہ زمین کو حکم دیا پھٹ جا، اس کو ڈھسا دیا، قیامت تک وہ ڈھستا رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے ظاہری جسم کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا جوڑا ہو، دل خراب تھا۔ ایسا ہی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا ينظر اللہ الی من جر ازارہ خیلا، اللہ رب العزت اس آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گے جو آدمی اپنے ازار کو، اپنے پائجامے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، اس آدمی کی طرف اللہ نگاہ نہیں کرے گا قیامت کے لیے، اللہ اس سے بھی ناراض۔ اچھے کپڑے پہنے ہیں لیکن خیلا، تکبر کی وجہ سے اس نے اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا رکھا ہے، یعنی اس کا دل خراب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو بنانے کی، ہم اپنی ظاہری شکلوں کو بنانے کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ ہم بنانے کے پیچھے پڑیں تو وہ اپنے دل کو بنانے کے پیچھے پڑیں۔ اسی لیے اللہ والوں کے یہاں خانقاہوں میں جو محنتیں ہوتی ہیں وہ دل کو بنانے کی ہوتی ہے۔ کس کو بنانے کی؟ دل کو بنانے کی۔ اللہ کے راستے میں ہم جاویں تو اللہ کے راستے میں جانا دل بنانے کے لیے ہو، جسم بنانے کے لیے نہیں۔ ہماری جب نیتیں صحیح نہیں ہوتی ہے تو ہماری جو عادتیں ہوتی ہے، خراب عادتیں، وہ بھی چھوٹتی نہیں ہے، کیونکہ دل بنانے کی نیت نہیں ہے۔ اس لیے ہر نیک کام کو کریں اس میں اپنے دل کو پہلے ٹٹولے، کس کے لیے ہو رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس حدیث کی بنیاد پر ایسا کہتے ہیں، دنیا کے لوگ، دل اچھا ہونا چاہیے، باقی اوپر سے جیسا بھی ہو چلے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے بہت سارے غیر لوگ، وہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پردے پر خصوصاً اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردہ ہے لیکن وہ دل کا پردہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟
دل کا پردہ ہے، دل میں اچھا ہونا چاہیے، باقی اوپر سے چاہے ننگی ہو وہ چلے گا، ایسا سوال کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا، دل جیسا ہوگا اس کے مطابق اوپر کے اعمال ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نا، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے، وہ صحیح ہو گیا تو جسم کے سارے عمل صحیح، اور وہ غلط ہو گیا تو جسم کے سارے عمل غلط۔ اس لیے اس حدیث کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرنے لگے میرا دل تو بہت اچھا ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہ کروں تب بھی چلے گا، میں گناہ کروں تب بھی چلے گا، میرا دل بہت اچھا ہے، نہیں چلے گا۔ گناہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ دل اچھا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی اس لیے ہو رہی ہے کہ دل اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دل میں، اللہ کا ڈر یہاں رہتا ہے، اور اس ڈر کی بنیاد پر انسان کے جسم سے پھر اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی مالدار کو اس کی مالداری کی وجہ سے عزت نہیں دینا چاہیے، اور کسی غریب کو اس کی غریبی کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں مال کا بھی اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں غربت کا بھی اعتبار نہیں، مالداری کا بھی اعتبار نہیں، غربت کا بھی اعتبار نہیں۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں انسان کی آخرت کو کامیابی میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے کہ غربت ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا، مالدار ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، یا غریب ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، مالدار ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا، ایسا شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وما اموالکم، سورہ سبا کی آیت کریمہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو اللہ کے یہاں قریب کر دے، اللہ کے نزدیک کر دے، بلکہ اگر تم کو اللہ کے نزدیک کرنے والی کوئی چیز ہے تو ایک دل کا عمل ہے وہ ایمان ہے، اور ایک ظاہری عمل ہے جو نیک عمل ہے، یہ دل کو یہ اللہ کے قریب تم کو کریں گے، باقی اولاد اموال یہ اللہ کے قریب تم کو نہیں کریں گے، یہ تو فتنہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو نیت کرو، سب سے پہلے کس کو بناویں گے؟ اپنے دل کو، دل بناویں گے۔ لوگوں کو جو دکھتا ہے اس طرح نہیں کریں گے، ہم بہت سارے اچھے عمل کرتے ہیں وہ، لیکن اچھے عمل کرنے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اس لیے، اس کی وجہ سے ہمارا عمل بگڑ جاتا ہے، عمل کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ دل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو بنائیں۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے، یمن میں رہتے ہیں، یمن میں۔ وہاں پتہ چلا کہ ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو وہاں سے ہجرت کے لیے نکلے کشتی میں، اپنے یمن کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کے لیے نکلے، لیکن راستے میں دریا ہے، دریا کبھی اس طرف راستہ انسان کا پلٹ دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ان کی کشتی چلی اور پہنچی مکہ کے بجائے حبشہ، جہاں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، وہیں ان کے ساتھ رہ گئے۔ پھر جب خیبر فتح ہو رہا تھا، ایسے وقت میں حضرت جعفر بن ابی طالب اور پورا ان کا قافلہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کر کے حبشہ سے۔ اس لیے ان کو ذو ہجرتین کہا جاتا ہے، دو ہجرت والے صحابہ، پہلے حبشہ کی ہجرت، پھر حبشہ سے مدینہ کی ہجرت، دو ہجرت والے صحابہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت اچھی آواز دی، پڑھنے کی آواز۔ اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، حضور نے فرمایا ہے، بانسڑی آتی نا بانسڑی،
آل داؤد کو جو اللہ نے اچھی آواز دی تھی، داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کو، ایسی اچھی آواز اللہ رب العزت نے ان کو دی، اس لیے قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، قاری ہے، بہت اچھا قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ان کی وفات سن ہجری 44 میں ہوئی۔ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک آدمی کے متعلق کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، نیت بہادری کی وجہ سے لڑ رہا ہے۔ انسان جب بہادر ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، تو اس کو جی چاہتا ہے کہ کسی جگہ تو اپنا جوہر دکھائے، اپنی بہادری دکھائے، تو وہ بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایک وہ انسان ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جو لڑ رہا ہے حمیت و غیرت میں، اپنے خاندان کی لڑائی ہے، اس لڑائی کا ساتھ دینے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایک تیسرا انسان ہے جو دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تین قسم کے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اللہ کے راستے کی لڑائی لڑ رہا ہے؟ کس کو کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے؟ ایک تو بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا حمیت اور غیرت میں خاندان کا ساتھ دینے کے لیے لڑتا ہے، اور تیسرا آدمی ریاکاری میں دکھلاوے میں لڑ رہا ہے۔ تین آدمی ہے، تین قسم کے آدمی ہیں۔ ان تین قسم کے آدمیوں میں سے کون سا آدمی ایسا ہے جو لڑ رہا ہے دشمن سے اللہ کے لیے؟ حضور سے پوچھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، ایک مختصر بات بتا دی کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو آدمی دشمن سے لڑتا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، یعنی اسلام کا دین اسلام بلند ہو، وہ ترقی کرے، وہ پھیلے، اس لیے وہ قتال کر رہا ہے، اس لیے وہ لڑ رہا ہے، تو وہ اللہ کے راستے کی لڑائی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی قسم کی لڑائیاں ہیں، چاہے وہ غنیمت مال حاصل کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے لیے ہو، چاہے وہ بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے ہو، چاہے وہ اور کسی چیز کو دکھانے کے لیے ہو، وہ ساری کی ساری لڑائی اللہ کے راستے کی لڑائی نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ وہ جہاد میں گیا ہے، دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ یہ آدمی لڑ رہا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، مال کو قربان کرتا ہے، وقت کو قربان کرتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کے لیے جا رہا ہے، اپنے بچوں کو یتیم بنانے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ قتل ہوگا یا کسی کو مارے گا یا مرے گا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، جان کی مال کی، لیکن اس کا دل صحیح نہیں ہے۔ کیا صحیح نہیں ہے؟ دیکھ، نیت غلط ہے، اس لیے اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس کا کوئی مقام نہیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح اپنی قوم کی حمیت میں لڑ رہا تھا، حضور نے اس وقت تو فرما دیا تھا یہ آدمی جہنمی ہے، حالانکہ جوش و خروش سے لڑ رہا ہے۔ ایک صحابی پیچھے پڑ گئے، دیکھا وہ بہت جوش و خروش سے لڑ رہا ہے، دشمن کے جمگٹے میں گھس گیا ہے، آخر میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا، تو اس آدمی نے نیزہ گھڑا اور اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا، یعنی آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا آپ نے جو بتایا تھا وہ بالکل سچ ہے، وہ آدمی جہنمی ہے۔ نیت صحیح نہیں تھی، وہ حمیت، قوم کی حمیت میں لڑ رہا تھا، قوم کی غیرت میں لڑ رہا تھا، قوم کا ساتھ دینے کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو اتنا بڑا کام، اتنا اونچا کام، وہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ہے، ان کی صحبت بھی ہے، اس کے باوجود بھی اس آدمی کی نیت اچھی نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ آدمی جہنمی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہمارے ان اچھے اعمالوں میں اگر ہماری نیتیں خراب ہوگی تو ہمارے اس عمل کا کہاں سے اعتبار ہوگا؟ اس لیے نیت کرو، انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے دل کو بناویں گے، اپنی نیتوں کو صحیح کریں گے، کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس میں اپنی نیت کو بناویں گے، اللہ کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔